بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفۂ راشدین کے متعلق آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ان کے ابو بکر ہیں، نام عبداللہ بن عثمان ہے، لقب ان کا صدیق، عتیق، امام الامہ ہے۔ قرآن میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا ہے۔ ان کا مکمل نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر التیمی القرشی ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، کپڑے کے تاجر تھے، رفیق ہجرت ہیں، افضل ہیں بعد الانبیاء، اول محافظ ختم نبوت ہیں۔ ان کی ولادت مکہ میں 2 عام الفیل کو ہوئی ہے۔ بیویاں ان کی قتیلہ بنت عامر ام رمان کے نام سے تھیں، اسماء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ۔ 3 بیٹیاں ہیں، اسماء، عائشہ، ام کلثوم۔ 3 بیٹے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، نبوت اور معراج کی پہلی تصدیق کرنے والے ہیں۔ پرانا نام عبد القعبہ تھا۔ آزاد کردہ غلام ان کے بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبس اور بھی دیگر کئی ہیں۔ پہلے حج کے امام رہے، ماہر علم انساب تھے۔ 300 لوگوں کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ہے۔ انہوں نے بیت المال کا نظم مقرر کیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سب سے پہلے بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ انہوں نے اسلامی حکومت میں والی، قاضی، عامل مقرر کیے تھے۔ سن 11 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 70 حفاظ اور 1200 مجاہدین شہید ہوئے۔ کفار 40,000 سے 60,000 مارے گئے۔ فتنہ ارتداد کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے، جس میں طلحہ بن خویلد، رحمان، ایمار، مسلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے مارا تھا، اور مسلمہ کی بیوی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجاہ تیمیہ۔ سجاہ کا مکمل نام ہے سجاہ بنت حارث۔ ایک مرتد باغی کو آپ نے جلانے کا حکم دیا تھا، اس کا نام فجاہ سلمی ہے۔ مانعین زکوٰۃ میں بنو غطفان، بنو فزارہ، بنو قنانہ، بنو عبس تھے۔ انہوں نے قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے، جس کا نام المصحف تھا۔ آپ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھوایا۔ آپ کو غسل حضرت اسماء بنت عمیس اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیا۔ مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن تھی۔ وفات مدینہ میں ہوئی۔ تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے۔ جمادی الاولیٰ 13 ہجری اور 23 اگست 634 عیسوی کو آپ نے انتقال کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام لائے ہیں 33 سال کی عمر میں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 سنی تھی۔ بنو عدی کے تھے۔ ان کے زمانے کے قاضی زید بن ثابت تھے۔ 1036 شہر انہوں نے فتح کیے ہیں۔ علاقہ خلافت ان کا 22,51,030 مربع میل تھا۔ بنو عدی سے تھے۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ 6 یا 7 نوی میں اسلام لائے ہیں۔ فاتح بیت المقدس ہیں۔ تاجر تھے۔ شورا کا نظام، ڈاک کا نظام، جیل کا نظام، فوج کا نظام، بیت المال کا نظام انہوں نے بنایا ہے۔ اسلامی مملکت کے چاروں طرف انہوں نے چھاونیاں بنائی۔ ہر چھاونی میں 4000 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ 4000 مساجد انہوں نے تعمیر کروائی ہیں۔ بیت المقدس کے سفر میں قائم مقام ان کے علی بن ابی طالب تھے۔ ان کی بہن جو ان کے اسلام کی سبب بنی، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب ہیں۔ 8 صوبوں میں ان کی خلافت تھی۔ اس میں سے مشہور ممالک عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان، مکران۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید تھے۔ جمع القرآن کا مشورہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو دیا۔ گورنر مصر کے جس بیٹے کو انہوں نے سزا دی تھی، اس کا نام محمد بن عمر بن عاص تھا۔ صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر انہوں نے جیل بنایا تھا۔ ڈاک کا نام، ان کے محکمہ ڈاک کا نام دیوان الورید تھا۔ مصر میں ان کے وقت کا حکمران ہرقل قیصر تھا۔
بیت المقدس انہوں نے فتح کیا۔ ان کی زوجہ جو حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی تھی ان کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ مردوں میں 40ویں نمبر پر اسلام لائے ہیں۔ ان کے اور ان کے بیٹے کے متعلق ہے کہ 8 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی۔ ان کے وقت میں ایک شخص اویس آیا جو کہ یمن کے علاقے کے قبیلہ قرن سے تھا، جس کی ذیلی شاخ مراد تھی۔ قرآن مجید کو 30 اجزاء میں انہوں نے تقسیم کیا۔ انہوں نے کئی خطوط بھی لکھے، ہرقل اور بازنطینی ہرقل کو بھی لکھا ہے، ہرقل روم کو بھی لکھا ہے، بازنطینی کو بھی لکھا ہے، عرب حکام کو لکھا ہے، امرائے اجنادین کو لکھا ہے، گورنر اور حاکمین کو بھی لکھا ہے، اور سب سے پہلے مردم شماری بھی انہوں نے کروائی ہے۔ 4 مقامات پر موافقت وحی ہوئی ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ایک تو ابراہیم کی جگہ پر نماز پڑھنا، دوسرا حجاب، تیسرا ازواج مطہرات کو کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو طلاق دے دیں تو تم سے اچھی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گی۔ اور بدر کے قیدیوں کے متعلق ان کے پارلیمنٹ کا نام مجلس عام تھا، گھوڑوں پر زکوٰۃ انہوں نے لگائی تھی۔ 2 واقعات ان کے وقت میں بڑے مشہور ہیں۔ ایک معرکہ جسر ہے جو 23 شعبان 13 ہجری کو ہوا، مسلمان اور ایرانیوں کے درمیان کی جنگ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی، یہ وہی مسعود ثقفی کے بیٹے ہیں جنہوں نے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، عبد یالیل مسعود والے، حبیب مسعود عبد یالیل والے۔ تو ان کے بیٹے ابو عبیدہ مسلمان ہوئے تھے۔ 3 شعبان کو انہوں نے عراق فتح کیا ہے، پھر وہاں جنگ نمارق ہوئی، 8 شعبان کو جنگ سقاطیہ ہوئی، 12 شعبان کو جنگ باقس یاسا، 17 شعبان کو ہوئی۔ یہ تمام مسلمانوں نے فتح کی۔ پھر دریائے فرات آ گیا تو امیر نے پل کراس کرنے کے لیے کیا تو ہاتھیوں کے ذریعے کچھ لے گئے، 8000 کا لشکر تھا، پل ٹوٹ گیا، 6000 لوگ شہید ہوئے، 2000 لوگ بچ گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جانے والوں میں سے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شیبانی نے لشکر کی قیادت کی اور ان کو پیچھے لے آئے۔ دوسری جنگ قادسیہ تھی، یعنی یہی جو 2000 افراد بچ گئے تھے ان کو مزید لشکر دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو بھیجا۔ 14 ہجری سن 635 میں رستم کے خلاف یہ جنگ جاری رہی، 3 دن تک جنگ رہی، یوم الارمات، یوم الاغواس، یوم العماس، 30,000 ایرانی مردار ہوئے اس میں۔ آپ کو 28 ذوالحجہ 23 ہجری کو شہادت ملی۔ آپ کو مغرب کی نماز میں فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے آپ کا پیٹ پر خنجر سے وار کیا، 13 مزید صحابہ کو بھی زخمی کیا جس میں سے 6 شہید ہوئے۔ آپ کی نماز مکمل عبد الرحمن بن عوف نے کی، آپ کا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے کی معلومات اگلی قسط میں ادا کریں گے جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوگا۔ اچھا، ایک سوال ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ کوفہ کی گورنری سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے معزول کیا تھا، حالانکہ خلافت میں اس کا نام دیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر کا حال نہیں اور ملک کا حال ہے۔ تو بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ کیا تھا حضرت نے معزول، تو وہ لوگوں کی شکایت پر کیا تھا، اور خلیفہ کی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ کے باوجود اسامہ بن زید کو امیر بنایا تھا جنگ کا، تو یہ خلیفہ کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بڑا کرے، جس کو چاہے نہ کرے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔